بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، بہت سارے آپ کے کوشچنز آ رہے ہیں، بہت سارے ہمارے دوست اس کے اوپر ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی شکر گزاری سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے کسی قابل کر دیا، ورنہ اس زندگی کا مقصد جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو آسانیاں دیں، اللہ آپ کے راستے آسان کر دے گا۔ ایک سوال پوچھا ہے ہمارے بہت عزیز دوست ہیں، انہوں نے ڈپریشن، آج سوسائٹی میں ایک گریٹ ڈپریشن ہے، وبا کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، نوکریاں نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، فیملی لائف ڈسٹرب ہے، فیملی یونٹ بریک ہونے پہ آ گئے ہیں، انسان کچھ کر نہیں پا رہا ہے، اور اس ہیجانی کیفیت میں انسان جو ہے جب کر نہیں پاتا تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ ڈپریشن بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے۔ سائیکالوجی میں نے تھوڑی بہت پڑھی، زیادہ تو نہیں آتی، لیکن تھوڑی بہت بیہیویئرل سائیکالوجی پڑھی، اس میں تھوڑی سی اسپیشلائزیشن کر لی۔ تو یہ جو بیہیویئرز ہیں، یہ چونکہ میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں، میری 50 ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ہی بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ کے قریب رہتا ہے، اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں۔ اطمینان نہیں ہوتا تو پرابلم ہوتی ہے۔ تو میرے مینٹور کہہ لیں، جن سے میں نے سیکھا، میری بہت بچپن میں ان سے ملاقات رہی، واصف علی واصف صاحب، اور یہ بھی اللہ کی بڑی کوئی کرم نوازی کہہ لیں کہ جو ہے ان کا جو آبائی گھر تھا وہ ہمارے گھر سے کچھ ایک گلی کے فاصلے پہ تھا۔ ان کا ایک اچھا تعلق بھی رہا میرے فیملی میں، خاص طور پہ میرے چچا سے ان کا بہت اچھا ایک تعلق رہا، میرے والد صاحب سے بھی رہا۔ تو ان کی کچھ جھلکیں تو مجھے کچھ جھلک تو ان کی یاد ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ مجھے ان کی ساتھ سٹنگ کا موقع نہیں ملا، لیکن میں نے پھر ان کی کتابیں پڑھی تو ان سے بہت کچھ سیکھا۔ واصف علی واصف صاحب کا ایک کوٹ ہے، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی تقدیر سے آگے چلنے کی کوشش کرے، جب انسان اللہ کے دیے پہ راضی نہیں ہوتا، تو پھر اس کے اندر کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر کیمیکل ایکویشنز ہوتی ہیں، لیکنگز پیدا ہوتی ہیں، ویکیومز بنتے ہیں، نیگیٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، پازیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے۔ زندگی کا بیلنس، وہ بیلنس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وضع المیزان، ہم نے میزان قائم کیا، وہ میزان اپسیٹ ہو جاتا ہے، زندگی اپ اینڈ ڈاؤن میں آ جاتی ہے، کچھ چیزیں لیکنگز کی طرف چلی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایکسیسو ہو جاتی ہیں، ان کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ قدر کم ہونا بھی نعمت کا، ایک حدیث یاد آ گئی کہ نعمت کا زیادہ ہونا اس کی قدر کم کر دیتا ہے۔ آپ کو اس نعمت کے ضائع ہونے کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، آپ کے خیالات میں ہیجان آتا ہے، اور پھر آپ کو لگنے لگ جاتا ہے کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ واصف صاحب کا ایک کوٹ جو ہے وہ مجھے ان کے جملے میرے خیر بہت، واصف صاحب نے فرمایا تھا جو ہوا وہ اچھا ہے، جو ہوگا وہ اچھا ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین آ جائے تو آپ کے حالات تو نہیں بدلیں گے، لیکن دل کی حالت ضرور بدل جائے، اور جب آپ کا دل اللہ کے ساتھ یکسو ہو جائے گا تو یہ ڈپریشن رہے گا ہی نہیں، یہ ڈپریشن بالکل بھی نہیں رہے گا، حالات بدلیں یا نہ بدلیں۔ جب آپ کے اندر برداشت آ جائے گی، جب آپ کی قوت ارادی مضبوط ہو جائے گی، جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر حالات مخالف ہیں،
پھر چیزیں مخالف ہے، بزنس نہیں چل رہا، گھر میں سسرال میں مسئلہ ہے، فیملی میں مسئلہ ہے، بھائیوں نے رزق کھا لیا، بہنوں کا حصہ، فلاں نے یہ زیادتی کر دی، یہ آپ کے ذہن سے محو ہو جائے گا۔ یہی ڈپریشن کی اصل وجہ ہے۔ ہماری فیملی نارمز ٹوٹ گئی ہیں، اس لیے ہمارے اندر ڈپریشن ہے۔ ہماری جو ہے وہ سوسائٹی میں ایک بے قراری ہے، اس لیے ہمارے اندر ڈپریشن ہے۔ بہت ساری چیزیں اگر آپ اپنی اندر پازیٹیوٹی کر لیں، بار بار بات وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، وہی ایک راستہ ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی، سب سے عظیم ترین، سب سے مقدس ترین ہستی کا نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، وہی حق ہے، وہی راستہ ہے، وہی علاج ہے۔ جب انسان اس سے ہٹتا ہے تو اس کو پرابلم ہوتی ہے۔ اللہ انسان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کو مشکل میں کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اور اگر ایک ماں نہیں چھوڑ سکتی تو اللہ سمجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اپنے اندر اس یقین کو پیدا کریں کہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جب آپ کا اللہ سے راستہ ٹوٹ جاتا ہے، میرے پاس روز 50 کیس آتے ہیں کہ جی ہم پہ کالا جادو ہو گیا، ہم پہ ذرا ذائچہ دیکھ کے بتائیں، ہمارے پاس یہ ہو گیا۔ وہ پھر وہ بابوں کے پاس دوڑتے ہیں، اور پھر وہی ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے کہا تھا کہ پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے، وہ اور پھنستے چلے جاتے ہیں کہ جی کالا جادو دا توڑ کالے جادو نال کرا لیے، نوری علم تے اثر ہی نہیں کردا۔ وہ توڑے اندر زمین سخت ہے، بوٹا کیویں لگے؟ بنجر ویران کلر اور شور زمینوں میں محبت کا پودا کیسے لگے جب تک آپ اس میں ہل نہیں چلائیں گے، اس کے اندر سے بغض کے، ہرس کے، کینے کے پتھر نہیں نکالیں گے؟ زمین نرم نہیں ہوگی، زمین نرم نہیں ہوگی جب تک آپ اپنے اوپر کام نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو اللہ سے راضی کرنا ہے، اللہ سے راضی ہونا ہے، اللہ نو اپنے ارگا نہیں کرنا۔ اللہ آپ جیسا نہیں ہو سکتا، آپ کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور پھر وہی میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں، پچھلی ویڈیوز میں بھی یہی بات کی تھی کہ اللہ کسی کا احسان رکھنا پسند نہیں کرتا۔ 1 روپیہ دیتے ہیں 10 کر کے واپس کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف 1 قدم چلیں اور اللہ 10 قدم نہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے تھوڑی سی محبت کریں اور اللہ آپ سے محبت نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بابوں کے پیچھے بھاگ کے اپنی زندگی برباد کرنی چھوڑ دیں۔ یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو میں زوڈے کنسلٹنسی کا کام کرتا ہوں، میں ہر بندے کو یہ بتاتا ہوں، اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہم اسی طرح ہی کر سکتے ہیں جیسے محکمہ موسمیات والے موسمی تبدیلیوں کا بتا سکتے ہیں، بدل نہیں سکتے۔ اللہ کی کیے ہوئے کو ہم روک نہیں سکتے۔ جو بابا آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ پڑھ لو تو انج کر لو تو میں تویز کر دیں گا تو ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ پھر کون ہے، کیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کائنات کی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کو کسی کام کرنے کے لیے مجبور کر سکے۔ اگر تقدیر میں ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ زندگی برباد مت کریں، یہ بابوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، ان سے ککھ نہیں ملنا۔ اللہ کا احساس پیدا کریں۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنی محبت کا راز رکھ کے بھیجا ہے۔ بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، جو کھول نہیں جانتا ہے وہی کنگال۔ جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی گدڑی میں لال ہے، وہ بھوکا مر جائے تو اس میں اللہ کا کیا قصور؟ اللہ نے تو اس کے اندر رکھ کے بھیجا ہوا ہے۔ اپنے اندر وہ احساس پیدا کریں، ڈپریشن نہیں رہے گا۔ یہ ڈپریشن اللہ سے دوری ہے، یہ ڈپریشن نیگیٹو تھاٹس ہیں، یہ ڈپریشن، یہ کالا جادو بھی اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ اور کچھ نہیں کرتا، آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جیسے رسالت مآب نے فرمایا تھا، ان السحر حق والساحر کافر، سحر حق بھی ہے لیکن کرنے والا کافر ہے۔ آپ صرف سوچتے ہیں کہ میں یہ کرنے کی طرف جاؤں تو اسی وقت ایمان کا سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ایک کہانی میں نے پڑھی تھی کسی دور میں، ایم اے انگلش کے نصاب میں ہوا کرتی تھی۔ ایک شخص کو
اس کا لائف پاتھ دکھایا گیا. اس لائف پاتھ میں اس نے دیکھا کہ 2 pairs of footsteps, یعنی ہر جگہ کے اوپر یہ جو 2 پیروں کا ایک جوڑی کا نشان ہوتا ہے اس کی جگہ ڈبل نشان تھے. ہر جگہ پہ اس کی لائف میں اس نے دیکھا کہ فلاں مقام پہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو وہاں پہ 2 پیروں کے نشان, وہاں پہ آئے اس کے آگے بھی 2 پیروں کے, یعنی 2 جوڑیاں, 2 pairs of foot prints. اس نے اللہ سے پوچھا, اے اللہ ایک تو میری زندگی کا فٹ پاتھ ہو گیا نا, میں ہوں, دوسرا کون ہے؟ تو کیا کمال کے جملے ہیں. اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, یعنی گاڈز آپ سمجھ لیں, مطلب اللہ کہہ لیں یا گاڈ کہہ لیں, جو بھی اس کا تھا. اس نے پوچھا کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا کہ تیری زندگی کے ہر قدم پہ میں تیرے ساتھ رہا ہوں. وہ زندگی دیکھتا رہا, چلتا رہا, آگے گیا تو سنگل فٹ پرنٹس جو ہے, سنگل پیئر آف فٹ پرنٹس. اس نے کہا یا اللہ یہ میری زندگی کا جو حصہ ہے اس میں تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا. پھر جملے بڑے خوبصورت ہیں. مسکرا کے اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑا نہیں تھا, یہ زندگی کا وہ سخت ترین ٹائم تھا کہ تو اس سے گزر ہی نہیں سکتا تھا. میں نے تجھے اپنی گود میں اٹھا لیا, یہ جو پیروں کے نشان ہیں یہ میرے ہیں. آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ اللہ نے آپ کو اتنے مشکل وقتوں میں اپنی گود میں اٹھا کے آپ کے حالات سے پار کر دیا؟ آپ کو کبھی شکر کرنے کا موقع نہیں ملا اپنی زندگی میں؟ اگر آپ پیچھے گھوم کے دیکھیں تو آپ کو اپنی زندگی میں بہت سے ایسے موقع نظر آ جائیں گے جہاں پہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ بالکل گرنے سے بچایا. تو اس کی شکر گزاری کرنے کی بجائے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر تان و تشنیع کریں گے کہ اللہ نے تو سانو دیتا ہی نہیں. یہ میرے پاس روز کیس آتے ہیں جی, آ جاتی ہیں ایسی آنٹیاں, کئی باری تو بابے بھی یہ آ جاتے ہیں کہ اللہ نے تو سانو اتنا دیتا ہی نہیں, اسی اتنی پڑھائی کی تھی کھ بھی نہیں, دعا روز کرنے ہیں جی, ساڈا تو ہرے پتہ نہیں برا ہی ہوتا ہے. تو پھر جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میرا برا ہی ہوتا ہے تو برا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیہیویئرل سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان برا سوچنا شروع کرے تو اس کے ساتھ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر برائی اتنی طاقتور ہے کہ انسان برا سوچے اور اس کے ساتھ برا ہو, تو کیا اچھائی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ انسان اچھا سوچے اور اس کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے؟ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے خیالات کو پاک رکھو, یہ اسی کا ترجمہ ہے. آج سائنس کہے تو ہم مان لیتے ہیں, رسالت مآب نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے, اس کو ہم بھلا کے بیٹھے ہوئے تھے. کبھی سمجھیے گا یہ دین بڑا ریشنل ہے, یہ بالکل جو ہے وہ بالکل ریشنل دین ہے, اس میں کوئی انز اینڈ آؤٹس نہیں ہے. دنیا کا انتہائی خوبصورت دین اسلام, دنیا کی انتہائی خوبصورت کتاب قرآن پاک, دنیا کا انتہائی خوبصورت لائف سٹائل اسلام کا. کبھی سمجھیں اس کو. اسلام شدت پسندی کی طرف تو جاتا ہی نہیں. اسلام تو اس چیز کا آپ سے حساب ہی نہیں لیتا جو آپ کر ہی نہیں سکتے. جو آپ کے ہاتھ میں ہے بس اس کا حساب لیتا. جو آپ نہیں کر سکتے, جو آپ کی جو ہے وہ قدرت سے باہر ہے, اللہ تو خود کہتا ہے کہ اللہ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے, اس کی وسعت سے زیادہ بھار ہی نہیں ڈالتا. تو لا ریب فی کتاب میں اگر اللہ یہ کہتا ہے ایسی کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے, تو پھر اس کے اوپر شک کیوں کرتے ہیں؟ اور جب شک کرتے ہیں تو ڈپریشن آتا ہے. جب آپ اللہ سے دور جاتے ہیں تو ڈپریشن آتا ہے. جب آپ اللہ کا احساس کم کرتے ہیں تو ڈپریشن آتا ہے. آپ کو جو ہے وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. سو بس یہ ہے ڈپریشن. اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی ویل پاور کو مضبوط کریں. اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں. اللہ کے قریب ہونے کا میں ہر ویڈیو میں جتنی میں نے یہ جو ہے وہ منتھلی پریڈکشنز کی, ویکلی پریڈکشنز کی, ہوروسکوپ کی جتنی ویڈیوز دیتا ہوں اس میں بات صرف ایک ہی کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ کی قربت کا احساس پیدا کریں. اللہ کی قربت کا احساس پیدا کریں. یہ محسوس کریں کہ اللہ آپ کے قریب ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو پھر جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا تو پھر ٹھیک ہے, پھر بات سیدھی سیدھی ہے کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو میں ایک اور کہانی سنا دوں جی. مجھے یاد آ گیا, میں نے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ اللہ سیکھا ہے, بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. میں نے ایک راٹ وائلر کتے سے سیکھا تھا کہ مالک کیا ہوتا ہے. میں یہ آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ راٹ وائلر سے میں نے سیکھا تھا کہ مالک کیا ہوتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے, ان کے پاس ایک راٹ وائلر تھا, بڑا کمال کا, بڑا قد والا کتا تھا اور بڑا زبردست. لیکن جب اس کے ملازموں نے اس کی زنجیر پکڑی ہوتی تھی, اس کی لیش پکڑی ہوتی تھی, تو وہ کتا سر جھکا کے بس ایسے ہی چلتا تھا. لیکن جیسے ہی وہ مالک جس نے اس کو پالا تھا, وہ مالک جس نے اس
कुत्ते को रखा हुआ था, वो जंजीर पकड़ता था तो कुत्ते की टोन ही चेंज हो जाती थी, पूरे कद पे खड़ा हो जाता था, गर्दन तन जाती थी, ऐसे करके एकदम से उसके अंदर कोई एनर्जी आ जाती थी। मैंने बहुत दफा उसको ऐसे करते हुए देखा। नौकरों ने पकड़ी हुई है, किसी और टोन में जा रहा है, मालिक ने पकड़ी है तो किसी और टोन ने, अंदर से किसी ने आवाज दी, तेनू कुत्ते को भी नहीं समझ आती, तेनू यही गल समझ नहीं आती कि कुत्ते नू एहसास है कि मालिक ने संगली फड़ी हुई है, कायनात दी किसी मुश्किल दी जरूरत नहीं है मेरे अल आ जाए। और तुम्हें इतना भी एहसास नहीं होता कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, ऐसी की तैसी मुश्किलों की, ऐसी की तैसी जो है वो इन परेशानियों की, मुसीबतों की, अल्लाह आपके साथ है। आपके अंदर ये एहसास आ जाए, कौन सा डिप्रेशन रहता है, कौन सा काला जादू रहता है, कौन सा पीला जादू रहता है, अल्लाह का एहसास पैदा कर लें, बस सिर्फ और सिर्फ ये कर लें, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। ये वो जो ग्रेट डिप्रेशन आज से कुछ 300 साल पहले आया था, या 200 साल पहले के 300 साल पहले का जो आया, वो गुजर गया हुआ है, वो भी यही था। कभी हालात पढ़िएगा उस वक्त क्या थे। हिस्ट्री अराउंड अस एक बहुत जबरदस्त किताब है, उसको पढ़िएगा, उसमें काफी कुछ मिल जाएगा। कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो ताला बनाए और उसकी चाबी ना बनाए। कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है, तो ताला जरूर बना ले लेकिन उसकी चाबी ना बनाए कि जिससे ये खुले और बंद होगा। इसी तरह कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने बीमारियां उतारी और उसका इलाज ना दिया? कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने जो है वो आपकी मुश्किलात परेशानियों का हल ना दिया हो? एक हल तो मैंने बड़ी तफसील से बता दिया, एहसास। और इसी एहसास के बारे में जो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मेरे मुर्शद हैं मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी काकियां वाली सरकार कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह, लिल्ला के करीब ढूढ़ी थल में उनका जो है वो रोज़ा अथर है। उनके साथ मुझे ज़िंदगी का कुछ अरसा गुजारने का वक्त मिला। उनके जो वारिस हैं सैयद शाकिर सैयद बाबा हम उन्हें कहते हैं, वो इसी सूरह रहमान के मिशन को लेके काम कर रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट alrahman.com का भी, और दी अल्टीमेट रेमेडी एक मोबाइल ऐप है, उसको आप एंड्रॉयड्स के ऊपर भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और आईफोन्स के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे जाएं, दी अल्टीमेट रेमेडी लिखें, वहाँ पे एक सूरह जो है वो आपको एक लिंक मिल जाएगा, सूरह अल रहमान कारी बासित की आवाज़ में बगैर तर्जमे। अल्लाह के एहसास को मद्देनजर रखते हुए उसको बड़े ध्यान से सिर्फ सुने, पढ़ना नहीं सुनना है। कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया कि जब ये कुरान पढ़ा जाए तो इसको ध्यान से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों से कुरान पाक सुना करते थे, इसलिए कि वो सुनने की तरवीज दे रहे थे। फिर कभी इसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि ये इसका इम्पैक्ट क्या होता है। बहरहाल इस सूरत को सुने, सुबह दोपहर शाम। अगर आपको डिप्रेशन है, आपको लगता है आपके ऊपर कोई काला जादू हो गया, आपको कोई परेशानी है, इसको सुने बड़े ध्यान से। जब सूरत सुन रहे हो तो तसव्वुर ये रखें कि अल्लाह का नूर आपके ऊपर पड़ रहा है, अल्लाह के रूबरू है, अल्लाह के नूर से आपकी मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां खत्म हो रही हैं। आधा गिलास पानी सूरत सुनने से पहले अपने सामने रख लें, सूरत खत्म हो जाए आंखें खोलें, गिलास पानी का उठाएं, दोबारा आंखें बंद करें, डूब के दिल में 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार, बड़े खुलूस के साथ दिल में 3 बार अल्लाह कह के वो पानी पी लें। पानी या तो मीठा होगा या उसमें खुशबू होगी, बड़ा लाइटर सा टेस्ट होगा, या उसका पीएच लेवल बढ़ जाएगा, वो जमजम की तरह थिकर हो जाएगा। तीनों में से कोई एक काम हो गए तो ये यकीन रखिए कि जैसे अल्लाह ने उस पानी का जो है वो सिंटेक्स चेंज कर दिया, आपकी बॉडी में बहुत कुछ बदल चुका है। इस सूरत को ध्यान से सुन लें। डिप्रेशन, काला जादू, मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां, नहूसत, कुछ भी नहीं रहेगा। इसका लिंक हम जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं। दी अल्टीमेट रेमेडी ऐप है, किसी वक्त भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी अगर इसके बारे में किसी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो भी हम हाजिर हैं। तो ये एक तरीका जो मैंने सीखा, और ये फी सबीलिल्लाह सब के लिए, हर एक के लिए जो है ये एक आम है, इसको करके देख लें और जान छुड़ाएं इन बाबों से और इस किस्म की चीज़ों से जो लोगों की जो है वो ईमान से खेलते हैं।
میں اور کچھ سخت لفظ کہنے چاہ رہا تھا لیکن بس میں رک گیا ہوں. سو ناظرین شاید میں بات بڑی لمبی کر گیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کچھ ڈپریشن جو ہے وہ اس کے کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ میں دکھا سکوں جو میں نے سیکھا ہے، جہاں سے سیکھا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں نے سیکھا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا سکوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ نظر آنا شروع ہو گیا تو بڑی بڑی چیزوں میں خود بخود آ جائے گا. اپنے بڑے بڑے کام ٹھیک کر لیں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کا احساس پیدا کر لیں گے. ناظرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے سوال ہم نے زندہ رکھے ہوئے ہیں، آپ سوال پوچھتے جائیں، ہم بتانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.